النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد والأشخاص. أخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم وفي رواية حتى قدمت على قيصر. قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. قال فقلت والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا عرفت. قال فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا. قال قلت إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم. أليس من الركوشية وأنت تأكل مربى قومك؟ قلت بلى. قال هذا لا يحل لك في دينك. قال نعم. فلم يعد أن قالها فتبادر لها. قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام. تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيلة؟ قلت لم أرها فقد سمعت بها. قال فبالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزينة من الحيلة حتى تطوف بالبيت بغير جوار أحد ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قال قلت كسر ابن هرمز؟ قال نعم كسر ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الزينة تأتي من الحيلة تطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن ثالثا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ابتدائی زندگی میں شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو دعوت دیتے تھے، ایک ایک سے ملنا، ایک ایک کے پاس جانا، یا جو لوگ، کیونکہ مکہ ایک مرکزی شہر ہے آج بھی، تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی. یہاں ایک تو عبادت کی بھی جگہ ہے، تجارت کی بھی جگہ ہے مکہ معظمہ، اور ایک برکت اور مرکز کی جگہ ہے، تو لوگوں کی آمد رہتی تھی، لوگ آتے تھے باہر سے، تو آپ وہیں تھے تو آپ کا ان لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا آنے والے سے، اور اس ملاقات میں آپ ان کو دعوت دیتے تھے باہر سے آنے والوں کو بھی. اسی سلسلے میں عدی بن حاتم آئے، ان کا ذکر ہے آج. حاتم تائی ایک یمن کا مشہور آدمی گزرا ہے، حاتم تائی، جو اپنی سخاوت میں بہت مشہور تھا. اس کے سخاوت کے قصے ادب کی کتابوں میں ہے. اتنا سخی تھا، اتنا شفیع تھا حاتم تائی. وہ نصرانی تھا مذہب میں، کیونکہ اسلام تو اس کے پاس پہنچا نہیں، اس نے اسلام کا زمانہ پایا نہیں، بلکہ آپ کی 8 سال کی عمر تھی اس وقت وہ مر گیا. حاتم تائی جس سال عبد المطلب مرے ہیں اس سال وہ بھی مرا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب. اس میں آپ کی عمر 8 سال کی، تو وہ اس زمانے میں مر گیا تھا حاتم تائی، اس لیے اس کو اسلام نہیں ملا. لیکن ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ بھی اپنے مذہب پر تھے، نصرانی تھے، اور اپنے مذہب کے آگے پیشوا تھے. جی ہاں، اب کی ملاقات میں حضور کے پاس آئے عدی بن حاتم، تو لوگوں میں وہ مشہور بھی تھے. تو عدی بن حاتم اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونے کی خبر ہوئی کہ مکے میں ایک نبی ظاہر ہوئے، تو آپ کے ظاہر ہونے کی خبر سے مجھے سخت ناگواری ہوئی.
ہاں، کیونکہ یہ بھی مذہب کے آدمی تھے، اور یہ بھی ایک مذہب کی دعوت کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی وجہ سے، آپ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مجھ کو سخت ناگواری ہوئی یہاں. تو اس لیے میں اپنی جگہ سے نکل گیا اور روم جو نصرانیوں کی حکومت تھی، میں وہاں چلا گیا قیصر بادشاہ کے پاس، تاکہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن وہاں مجھے وہاں کا ماحول راس نہیں آیا، تو مجھے وہاں بھی بہت ناگواری ہوئی وہاں رہنے میں. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کہاں کہاں بھاگا کروں گا، بہتر یہ ہے کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں اور اس سے ملاقات کروں. وہ نبی ہے یا جھوٹا ہے کیا ہے پتہ تو چلے. ہاں، ملاقات سے پتہ چلتا ہے. اور چونکہ میں بھی مذہب کا آدمی ہوں، دیکھوں گا اس کا کیا مذہب ہے. تو میں نے ملاقات کا ارادہ کیا تاکہ دیکھوں یہ آدمی کیسا ہے. اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، تو میں اپنے مذہب پر ہوں. لیکن اگر وہ سچا ہے تو مجھے معلومات ہو جائے گی کہ ایک سچا آدمی ہے اپنی نبوت میں. تو میں اس ارادے کو لے کر حاضر ہو گیا. جب میں حاضر ہوا، چونکہ لوگوں میں مشہور تھے پہلے سے، لوگوں نے عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم آئے. میں داخل ہوا آپ کے پاس، آپ نے مجھ سے فرمایا عدی بن حاتم اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. 3 دفعہ فرمایا اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. میں نے کہا میں تو خود اپنے دین پر ہوں، مجھے کسی دین کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو ان کو حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں. جی ہاں، میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں. کیونکہ لوگ عربوں کو امی کہتے تھے. ہاں، یہود نصارہ ان کو امی کہتے تھے، بے پڑھے لوگ ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب نہیں. اس لیے ان کو حیرت ہوئی کہ آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اس کو حیرت ہوئی. پھر آپ نے اپنی دلیل میں کہا کہ تمہارے 3 گروہ ہیں، تم گروہ رکوشیا میں سے ہو. کہاں میں رکوشیا میں سے ہوں. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تمہاری قوم کا جو اجتماعی مال ہے اس کا 1/4 حصہ تم کھا لیتے ہو، اپنے ذاتی استعمال میں لے لیتے ہو. حالانکہ تمہارے مذہب میں یہ حصہ لینا کھانا جائز نہیں ہے اور تم کھا جاتے ہو. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. تو یہ آپ کا کھانا اس مال کو آپ کے دین میں جائز نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی بات بتائی تو میں نرم پڑ گیا آپ کے سامنے کہ بات پکی ہے. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کو اسلام میں داخل ہونے سے کون سی چیز روک رہی ہے. وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ میں تمہیں بتاؤں. تمہارے جی میں یہ ہو رہا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ دینے سے کیا ہوگا، ان کے ساتھ سب کمزور پھٹے چیرے لوگ ہیں، کوئی طاقت تو ہے نہیں ان کے پاس. اور پھر سارا عرب ان کا مخالف بھی ہے، تو تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اور جو طاقتیں ہیں وہ تو تمہارے خلاف ہے. یہ تمہارے دل میں ہے، اس لیے اس آدمی کی بات قبول کرنے میں کیا فائدہ کہ جو ان کے ہیں وہ کام کے نہیں ہیں اور جو کام کے ہیں وہ ان کے مخالف ہے. یہ پورا ان کی پوری بات حضور نے ان کے سامنے رکھی کہ ہاں یہ بات تو ہے، میں یہی سمجھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تم کو بتاؤں میں تم کو. پھر پوچھا کہ تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہیرا شہر دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا.
یہ ہیرا شہر شہر عراق میں تھا، جی ہاں، پھر وہ اجڑ گیا. کہ میں نے دیکھا نہیں ہیرا شہر، مگر میں نے سنا ہے عراق کا ایک شہر ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ میرا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا کر کے رہے گا. ابھی تو شروع ہوا ہے، یہ پورا پورا اللہ اسے کرے گا یہاں تک کہ یہ پھیل جائے گا. اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے دنیا میں امن بھی پھیلے گا، ایمان بھی پھیلے گا. امن پھیلنے کی صورت تو یہ ہوگی کہ تنہا ایک عورت، جی ہاں، اپنے مال سامان کے ساتھ بیت اللہ کی طرف آوے گی، اور اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں، اکیلی ہے، لیکن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ اس کی جان پر، نہ اس کے مال پر، نہ اس کے آبرو پر. ایسا امن پھیل جائے گا. یہ آپ نے بتایا. دوسری بات بتاؤں، آپ نے فرمایا کہ ایران کی جو حکومت ہے فارس کی، اس کا بادشاہ تھا، اس کی پوری حکومت، اس کی حکومت کی پوری دولت وہ فتح ہو کر یہاں آئے گی. میں نے کہا اس کی دولت، کیونکہ وہ تو بہت دبدبے والی حکومت تھی، تو اس کی حکومت کی دولت، ہاں یہ سب فتح ہو کر کے یہاں آئے گی مدینے میں. اور تیسری بات بتاؤں کہ مال اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ کوئی غریب بھی صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ پیشن گوئیاں ہوئی ہے، جو ہونے والی بات ہے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ باتیں میں نے سنی، پھر وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. ایک عورت ادھر عراق کی طرف سے آتی ہے بیت اللہ کی طرف، اور وہ اکیلی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی جان مال آبرو. وہ تنہا آتی ہے بیت اللہ پر اور طواف کر کے چلی جاتی. وہ بھی میں نے دیکھ لیا. اور وہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ ایران کے سارے خزانے ان کے مالوں کے وہ فتح ہو کر آ گئے مدینہ منورہ. اس میں تو خود بھی تھے فتح کرنے میں حضرت عمر کے زمانے میں. اور تیسری بات ہم نے پائی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لوگ اتنے مال والے ہو جائیں گے. تو کہا کہ وہ بھی ہونے والی ابھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خبر دی ہے اس لیے وہ بھی ہو کے رہے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آنے جانے والوں سے ملاقات کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کو حقیقت سمجھانا. یہی ہمارا بھی طریقہ ہے کہ آنے جانے والوں سے بات کرو، اس کو کام پر لگاؤ. لوگ آتے ہیں، جو یہ بڑا شہر ہے، کئی دنیا سے لوگ آتے ہیں، اپنے کام کے لیے آتے ہیں. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. موقع ملے تو ان کو دعوت دیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد بھائی ایک ضروری اعلان.